بھی نہیں ہو پایا، پھر جا کر قرآن مجید میں حکم دیا گیا کہ اب تمام جو طریقے دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ استعمال کر لیے ہیں۔ اب بیوی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم کسی بھی حال میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، اب معاملہ میرا ان کے ساتھ چلنے والا نہیں ہے، اگر زیادہ زبردستی کی جائے گی ہم کچھ جان کو ختم کر لیں گے، کوئی اور چیز کر لیں گے۔ پھر قرآن مجید میں حکم دیا گیا کہ دیکھو جان ختم کرنے کے بجائے اب حکم دیا گیا کہ طلاق کی اب ضرورت پیش آئی ہے، اب کیا کرو کہ طلاق کے ذریعے سے اپنے رشتے کو ان سے ختم کرو۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واصلحن، اب جا کر حکم دیا گیا کہ اب انہیں تم طلاق دے کر کے تم اپنے زوجیت سے ان کو الگ کر دو، لیکن اس میں کہا گیا کہ عدت کا خیال کرتے ہوئے، عدت شمار کرتے ہوئے، ایسا نہ ہو کہ جو چل رہا ہے سماج ہمارے معاشرے میں کہ جیسے ہی کچھ گڑبڑی ہوئی یہ تمام چیزوں کا خیال کے بغیر یا خیال کر بھی لیے تینوں طلاق فوراً دے دیے، نہیں، حکم دیا کہ نہیں، واحصل عدت، عدت کی گنتی کرتے ہوئے ایک طلاق تم نے ایک طلاق دینی، ایک طلاق سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، ایک طلاق دے کر کے تم چھوڑ دو۔ عدت کے اندر عدت دو طریقے سے، اگر حمل سے ہے، پریگنینٹ اگر ہے، بچے کی پیدائش عدت ہوگی، اگر حمل سے نہیں ہے تو 3 ماہواری 3 پیریڈ جو حیض آتا ہے مہینے کا، وہ 3 حیض وہ عدت ہے۔ 3 حیض کے درمیان ہو سکتا ہے اسے سمجھ میں آئے شوہر کو یا بیوی کو سمجھ میں آئے کہ نہیں معاملہ ہم لوگوں نے گڑبڑ کر لیا ہے، اب ہمیں جڑنا چاہیے، دل میں خیال آ رہا ہے نہیں جڑنا چاہیے۔ اب یہ کہ ڈائریکٹ اب شوہر اگر چاہے رجوع کرنا بیوی کے ساتھ یا بیوی کو پھر سے اپنے نکاح میں لوٹانا چاہتے ہیں تو بیوی کو اپنے نکاح میں وہ لوٹا سکتا ہے، ڈائریکٹ لوٹا سکتا ہے، ڈائریکٹ بیوی اس کی بن سکتی ہے۔ لیکن اگر 3 طلاق کر دے دیتا پھر 3 طلاق کے بعد ڈائریکٹ نکاح اس کے ساتھ ہو بھی نہیں سکتا۔ سن لیجیے، اب ایک طلاق کر دے دیا، ایک طلاق کے بعد عدت اگر گزر گئی پھر بھی دونوں کے من ہی میں بات نہیں، اب چلانا ہی نہیں ہے، بیوی کو بھی یہ لگا کہ نہیں ہمیں کچھ بھی نہیں اور ہمیں بھی نہیں رہنا، وہ جیسے عدت گزرے گی وہ طلاق کے بعد ہو جائے گا، یعنی اب رشتہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ عدت گزرنے کے بعد وہ رشتہ بالکل ختم ہو جائے گا، اب کوئی رشتہ ان دونوں میں باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی 6 مہینہ کے بعد، 7 مہینہ کے بعد، سال بھر کے بعد لڑکی نے بھی کہیں شادی نہیں کی ہے، لڑکا بھی نہیں کیا ہے، لڑکی نے نہیں کی ہے، لڑکی کے پھر دل میں آیا کہ نہیں رہنا چاہیے، پھر اگر پیغام بھیج دی اسی لڑکے کے ساتھ، پھر بھی نکاح دونوں کا ہو سکتا ہے نئے مہر کے ساتھ، یہ سمجھ لیں۔ لیکن اس کا الٹا اگر 3 طلاق دے دی جاتی، 3 طلاق میں کوئی راستہ نہیں بچتا، 3 طلاق دینے کے بعد ڈائریکٹ اگر لوٹانا چاہے، یعنی بیوی یا شوہر، بیوی شوہر کے ساتھ رہنا چاہے یا شوہر لوٹانا چاہے بیوی کو، لوٹا نہیں سکتا ڈائریکٹ، اور اس کے لیے وہ پروسیس سے گزرنا ہوگا کہ وہ ڈائریکٹ نکاح کیے بغیر اب کسی اور سے معاملہ ہوگا، عدت گزرنے کے بعد کسی اور سے معاملہ ہوگا، اپنے من سے نکاح کرے، کوئی سکھا بدھی والا معاملہ نہیں، اپنے من سے نکاح کرے، جو طلاق دے پھر اپنے من سے چاہے کہ نکاح کرنا اس سے تبھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں 2 بات خلاصے کے طور پر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، نکاح کو ہم آسان مانیں، نکاح کو شریعت اور سنت کے مطابق انجام دیں۔ اگر ہم نکاح کو شریعت اور سنت کے مطابق انجام دیا، یقین مانیے کہ جتنی گڑبڑیاں ہیں یہ تمام گڑبڑیاں وہ ختم ہو جائیں گی اور اس میں برکت ہی برکت ہوگی اور ہوتی چلی جائے گی۔ وہ جو نسل ہوگی، جو اولاد ہوگی، وہ اولاد بھی نیک اور صالح ہوگی۔ یہ گڑبڑی اگر شروع میں ہوگی، جس طرح میں نے بتلایا کہ بنیاد اگر گڑبڑ ہے پوری تعمیر گڑبڑ ہو جائے گی، یہی معاملہ اس میں ہے۔ دوسری بات، طلاق میں جلد بازی نہیں کرنا، طلاق کا ریشو کافی بڑھ رہا ہے، دارالقضا میں قاضی ہونے کے حیثیت سے میں آپ سمجھ سکتا ہوں۔ قانون جو بنا، قانون کا کوئی پاس لحاظ نہیں، خیر قانون تو شریعت کے مطابق تھا ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ کچھ اس سے ڈر ہوئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ جو قانون ہے وہ قانون کی روشنی میں بھی اگر لوگ ان کو سدھرتے وہ بھی معاملہ نہیں۔ اس لیے ہم یہ کہیں گے جو طلاق کا طریقہ قرآن مجید میں بتایا گیا
میں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ میں بتایا آپ لوگوں کو. اگر کبھی ایسی نوبت اگر آئے آپ اس راستے سے آپ جائیں تاکہ جب آپ راستے سے چلیں گے ایک ٹھوکر لگے گی, دوسرے ٹھوکر میں, تیسرے ٹھوکر میں آپ سدھرنے کی کوشش کریں گے, یقین مانے کہ وہ رشتہ بگڑ نہیں سکتا ہے, رشتہ خراب نہیں ہو سکتا ہے. لیکن بیک وقت میں فوراً ہی گاڑی کچھ آ کر دونوں نوک جھونک ہوا اور آپ نے طلاق دے دیا, پھر سمجھے کہ بعد میں پچھتانے سے کوئی کام نہیں ہوتا. لوگ آتے ہیں کرتے ہیں. یہاں مفتی نعمان والد صاحب تشریف لا چکے ہیں. یہاں جب ان کے پاس لوگ پہنچتے ہیں, ان کے پاس بھی جو کھڑ جاتے ہیں, کبھی یتیم خانہ میں آتے ہیں, لوگ پہنچ جاتے ہیں, کرے بیوی کو طلاق دے دی ہے, بیوی بھی ساتھ میں آ رہی ہے, نہ کوئی راستہ نکلے, کوئی ڈھنگ راستہ نکالیں گے. اب تینوں طلاق دے کر کیا آ رہا ہے, بتائیے کیا راستہ نکالیں گے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیں گے. اب یہ قرآن حدیث کی روشنی میں بتلا رہے ہیں. اب وہاں سے نہیں, یہاں سے نہیں مانا چلایا میرے پاس, دارالقلعہ میں چلایا, معاشرہ میں چلایا, وہاں بھی آ کر کے چھپا کر کے ہم کسی کے پاس گئے نہیں, آپ ہی کے پاس آئے. بتائیے کیا ہو سکتا ہے, کچھ راستہ ہے یا نہیں؟ اب وہاں سے بتلا دیا گیا کہ نہیں, کوئی بھی راستہ نہیں. 3 طلاق تم جل چکے ہو کم وقت, اب اس میں کوئی بھی راستہ نہیں بچا ہے. اب کوئی معاملہ ہی نہیں ہو سکتا, ڈائریکٹ نکاح ہی نہیں ہو سکتا, جائز ہی نہیں ہوگا. اب وہاں سے اٹھتا ہے, پھر سوچتا ہے, کسی نہ کسی کو تلاش کرتا ہے, کوئی پیسہ والا مل جائے, کسی کو پیسہ دے کر کے فتوی خرید لے. فتوا چاہے تم کروڑ روپے دے کر کے خرید لو, لاکھ روپے دے کر کے خرید لو, اگر سے مولوی مجرم ہے جو دے رہا ہے اور لینے والا بھی اس سے بڑا مجرم ہے کہ یہ سمجھے کہ وہ زندگی بھر حرام کاری اس کے ساتھ کرے, جائز نہیں ہو سکتا. فتوا اس کو لیکن لے کے یہ کیا جائز ہو گیا, قرآن کے خلاف لکھا گیا, حدیث کے خلاف لکھا گیا, اسے قیامت تک وصول نہیں ہو سکتا. لا تبدیل کلمات اللہ, اللہ کلام کو تبدیل نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں, میں آپ تمام حضرات سے جو گزارش کر کے آپ سبوں کے درمیان سرسد ہونا چاہتا ہوں. اور آخر میں ایک گزارش یہ ہے کہ جس ادارے کے کیمپس میں یہ پروگرام ہو رہا ہے, یہ ادارہ ماشاءاللہ روز بروز ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ مولانا ابوذر صاحب اور ان کے جو ساتھی لوگ ہیں, جو بھی لوگ ہیں, یہاں سے اگر آواز لگائیں, آپ کے پاس جائیں, ادارے کی جو بھی ضروریات ہو آپ اس ضروریات میں بڑھ چڑھ کر ضرور حصہ لیں گے. یہاں تعمیرات کی بھی ضرورت ہے, جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ہاسٹل یہاں بننا ہے. یہاں پر آپ دیکھ لیں جو ہمارے بائیں ہاتھ میں یہاں پر ہے جو پنڈال سے ہے, یہاں تعمیرات کی ضرورت ہے. یہاں چھت کی ڈھلائی ہونی ہے. جب بھی آپ کا آواز ہے, آپ اپنے جیب خاص سے جہاں تک ممکن ہو سکے آپ ضرور تعاون کریں گے. اس کے علاوہ جو تعاون کے لیے آپ سے درخواست کریں, آپ ضرور اس ادارے کا تعاون کریں گے. اگر یاد رکھیے کہ آپ نے تعاون کیا, کوئی مولانا بزرگ کا تعاون نہیں کر رہے ہیں, بلکہ قرآن حدیث پڑھنے اور پڑھانے والے کا تعاون کر رہے ہیں. اور حدیث میں فرمایا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھے اور سکھائے. اور یقین مانیے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتا ہوں جو ان دونوں کا ساتھ دیں گے وہ بھی بہترین لوگ ہوں گے. اور قیامت کے میدان میں یہ بچے جو پڑھنے والے جن کا آپ نے تعاون کیا, سفارش کے کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے اس کا خیال رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرنے سے زیادہ مجھے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا